أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظیم. آیت نمبر 116 اور 17. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. کل لہ قانتون، اور ہر ایک چیز اسی کی فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض، وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، کہتا ہے اس کے لیے ہو جا. فَيَكُونُ، بس وہ ہو جاتی ہے. ان آیات میں جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 116، اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت نازل کر کے ان تمام کا رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام ان چیزوں سے پاک ہے. کہ جس طرح آگے کیا کہا کہ سارا کا سارا آسمان اور زمین یہ اسی نے پیدا کیے ہیں اور سب اسی کی فرما بردار ہے. تو جس طرح آپ دیکھیں کہ زمین سخت اتنی ہے کہ اگر فولاد جیسی سخت سے سخت چیز زمین میں دفن کر دی جائے تو اس کو بھی خاک آلود کر دیتی ہے. اسی طرح اے انسان، ایک دانہ تو زمین میں دفن کرتا ہے تو اس کو کئی دانوں میں بدل کر واپس لٹانے کی تیری پابند ہوتی ہے. یہ رب کی ذات، یہ شان رب کی ذات کی ہے. اور یہ جو واپس لٹاتی ہے یہ زمین رب العالمین کے حکم کی پابند ہے. دیکھیں آپ جتنا بھی لوہا سخت ہے اس کو زمین میں دفن کریں، کئی دنوں کے بعد جب واپس نکالتے ہیں تو وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن انسان ایک دانہ دفن کرتا ہے، کتنی نرم اس کی کومپل ہوتی ہے، اس کو پیدا کرتا ہے اور پھر وہ انسان کو کئی دانوں میں بدل کر وہ زمین اس کو واپس کرتی ہے. یہی تو رب العالمین کی شان ہے. فرمایا کل لہ قانتون، ہر چیز اسی کی فرما بردار ہے، اسی کی حکم کے مطابق چلتی ہے. سورج جو ہے یہ چل رہا ہے اور اسی کے حکم کے مطابق ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے. اسی طرح زمین کے اندر کوئی بھی چیز دیکھ لیں، آسمان میں دیکھ لیں، ساری کی ساری اسی کی فرما بردار ہے. فرمایا کہ یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے. اور یہ کس طرح کرتی ہے، سجدہ کیسے کرتے ہیں، اللہ نے ان کی جہت ایسی بنائی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے رب العالمین کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ جب انسان کوئی بلڈنگ بنانا چاہے تو سب سے پہلے میپ والے کے پاس جاتا ہے کہ نقشہ بنا دیں، اس کا اسٹیمیٹ لگواتا ہے. لیکن اس ذات کی عظمت پہ قربان جاؤں کہ جس نے آسمان اور زمین 7 آسمان بغیر ستون کے کھڑے کر دیے. بدیع السماوات، بغیر نقشے کے پیدا کرنے والا. فی البدیع، یعنی فوراً
جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا، اس کے لیے لفظ کن کا استعمال کرتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سارے اسی کے محتاج ہیں۔ جو محتاج ہوتا ہے وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے کہ بھائی یہ مجھے نقشہ بنا دیں، اس کے اسٹیمیٹ بتا دیں کتنے پیسے لگیں گے، میں یہ پلازا بنانا چاہتا ہوں، یہ مکان بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ محتاج ہے۔ جو محتاج نہیں ہے، جو بغیر نقشے کے فوراً کھڑا کر دے، فوراً بنا دے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کام اسی کی شان کے لائق ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس لیے انسان جب یہ زمین ایک دانے کو کئی دانوں میں واپس لٹانے کی تمہاری پابند ہو سکتی ہے اور آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی وہی قادر ہے، اور فرشتے بھی اسی نے بنائے ہیں۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کے پیغمبر تھے، اسی کے بھیجے ہوئے رسول تھے، لہٰذا وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ یہ اس کی شان کے خلاف یہ باتیں ہیں۔ اے انسان، آج تیرے پاس وقت ہے، آج اپنے آپ کو سنبھال لے۔ یہی دنیا کے اندر بڑا اکڑ کر چلتا ہے، بڑے آپ کو اپنے آپ کو ترنم خان سمجھتا ہے۔ سب نے اسی کے پاس جانا ہے، اور پھر وہ بتائے گا کہ تم میں سے بہتر کون ہے، تم میں سے حق پر کون تھا، اور تم میں سے صراط مستقیم پر کون چلا کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.